قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیات 68 اور 69 میں شہد کی مکھی کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شہد کی مکھی پر وحی کرنے، الہام کرنے کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں، درختوں، چھتوں میں گھر بنائے، پھر ہر قسم کے پھل کھائے اور اللہ کی بتائی ہوئی آسان راہوں پر چلے، جس سے اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب شہد نکلتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور اس میں اہل فکر کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ آیات شہد کی مکھی کے نظام زندگی، اس کے شعور اور اس کے عمل میں پوشیدہ حکمت پر روشنی ڈالتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے بھائی کو موشنز ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلا دو۔ تو اس نے اس کو شہد پلا دیا۔ اس کے بعد وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، حضور میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس کو اور زیادہ موشنز ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ وہ واپس گیا اور دوبارہ شہد پلا دیا، لیکن موشنز نہیں رکے۔ وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اس سے اور زیادہ موشنز ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے اور شہد پلاؤ۔ وہ گیا اور اس نے اور شہد پلایا، تب وہ تندرست ہو گیا۔ سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی اللہ کے حکم سے کتنے پیچیدہ اور محفوظ عمل کے ساتھ شہد کی تیاری کا کام کرتی ہے، کس طرح سے پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور پھر چھتوں میں شہد جمع کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کا یہ کام اتنا منظم اور مستحکم ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت اور اس کی مصلحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہیں شہد کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہد نہ صرف ایک مکمل غذا ہے بلکہ ایک بہترین دوا بھی ہے۔ شہد کی مکھی اس الہام کے مطابق کام کرتی ہے جو خالق نے تخلیق کے وقت اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے اور یہ مکھی اس کے مطابق عمل پیرا ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کسی انجینئرنگ کے تحت ایک چھتا تیار کرتی ہے۔ شہد والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم رسول کے لیے کیا درجہ رکھتا ہے۔